تقدیر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے یہ تقدیر مبرم، اللہ تعالیٰ کے قطعی فیصلے جن فیصلوں پر ہر انسان مجبور ہے، انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں. یہ تقدیر کے فیصلے امور قدریہ کہ کون انسان کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا جیے گا، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، اس کا صحت مند ہونا، بیمار ہونا، یہ سب اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، اور ہر بندہ ان فیصلوں کے آگے مجبور ہے. کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں، سب مجبور محض ہے. جو اللہ کے فیصلے اس کے مطابق سب کچھ ہوگا، جو وقت اس وقت کے مطابق ہوگا. جتنا اللہ نے دینے کا فیصلہ کیا ہے اتنا ہی دے گا، ایک دانے کا اضافہ نہیں ہوگا، نہ کمی ہوگی. جس وقت موت کا فیصلہ ہے اسی وقت موت آئے گی، ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر. اس میں سارے انسان مجبور ہیں. دوسرے امور شرعیہ ہیں، کون اسلام لائے گا اور کون نہیں لائے گا، اللہ کو علم ہے. اس میں اللہ نے انسانوں کو مجبور نہیں بنایا، انبیاء بھیجے، دعوت دی، جنت اور جہنم کا راستہ واضح کیا. اب جو شخص اسلام لاتا ہے مجبوراً نہیں لا رہا، اس نے سوچا سمجھا، دعوت کو سنا اور اسلام قبول کیا. اور جو بندہ کفر پہ ہے مجبوراً کافر نہیں ہے، اس کو دعوت دی گئی، اس نے ٹھکرا دی، لہذا وہ جہنمی ہو گیا. اور اللہ کا فیصلہ حق کہ ان پر کلمہ عذاب ثابت ہو چکا ہے، یہ جہنم میں جائیں گے. مگر یہ بات ضرور ہے کہ جو بندہ اسلام لائے گا یا جو بندہ کفر کرے گا، اس کا اسلام لانا اللہ کی مشیت کے تحت ہے اور اس کا کفر کرنا اللہ کی مشیت کے تحت ہے. آزادی کو دے گئی، دعوت آئی انبیاء کی، کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا. جس نے مانا تو اللہ کی مشیت سے مانا، جس نے نہیں مانا اللہ کی مشیت سے نہیں مانا. تو پھر ہر چیز پر اللہ کی مشیت غالب ہے. اب سوال پھر قائم ہے کہ اللہ کی مشیت سے اس نے کیوں مانا اور اللہ کی مشیت سے اس نے کیوں نہیں مانا؟ اللہ کی مشیت سے یہ جنتی کیوں ہے اور اس کی مشیت سے یہ جہنمی کیوں ہے؟ یہ اللہ کا راز ہے، اس سے آگے بات نہ کرو. یہ تقدیر اللہ کا علم، اللہ کا راز جس کو کوئی نہیں جانتا. اس میں بات کرنا، ٹامکٹوئیاں مارنا بالکل فضول ہے. یہ اللہ کا راز ہے. ہو سکتا ہے قیامت کو یہ راز کھلے کہ فلاں جنت کا اہل کیوں ہے، فلاں جہنم کا اہل کیوں ہے، لیکن اس دنیا میں اس راز کو کوئی نہیں جانتا. نہ اس کی ٹو میں لگنا چاہیے، نہ اس کو کریدنا چاہیے، بلکہ یہی ہے اللہ کی تقدیر جس پر ایمان لے ہیں.